السلام علیکم فور کلاس. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. آپ کا آج کا ٹاپک ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی حصہ 2. ٹھیک ہے, اس میں جو ٹاپک ہے اس کا پہلا ہے پہلی ہجرت. ٹھیک ہے, ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ہجرت مینز ہوتا ہے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رہنا. ٹھیک ہے, ہجرت کہتے ہیں. جیسے کہ اگر آپ کسی گھر میں رہتے ہو, ٹھیک ہے, آپ گھر کسی کا اپنا چینج کر رہے ہو تو آپ کیا کر رہے ہو؟ ایک گھر سے دوسرے گھر میں ہجرت کر رہے ہو. اپنا تمام سامان لے کر جانا, کسی اور گھر میں رہنا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہجرت کہتے ہیں. جیسے کوئی ایک ملک میں, جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ہم لوگ کسی ایبراڈ سائڈ پہ کہیں ہم لوگ شفٹ ہو جائیں تو اس کو کیا کہیں گے کہ ہم نے ہجرت کر لی اس کنٹری سے اس کنٹری میں. ٹھیک ہے, ہجرت اسے کہتے ہیں. اوکے, فرسٹ ہمارے پاس ہے یہ کہ جب قریش کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا اور اہل ایمان کے لیے مکے کی سرزمین واقعی تنگ ہو گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو خاص طور پر مصائب کا نشانہ بنے ہوئے تھے حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی. اچھا, جب قریش میں ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گیا, مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم ہونے لگا, جو ہندو تھے اور جو یہودی تھے ان لوگوں نے بہت ظلم کیا مسلمانوں پر, جو ناقابل برداشت تھا, ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اپنے قریش کے لوگوں کو جو مسلمان تھے ان کو اجازت دے دی کہ حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی کہ ہجرت کر لو حبشہ کی طرف. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ کہ وہاں کا عیسائی حکمران اسحامہ اپنی رحم دلی اور عدل و گستری کی بڑی شہرت رکھتا تھا. مطلب کہ وہاں جو ایک عیسائی تھا, جہاں وہ وہاں کا حکمران تھا, ٹھیک ہے, عیسائی تھا. مطلب عیسائی کون ہوتے ہیں؟ کرسچنز ہوتے ہیں. تو وہاں کا وہ جو اسحامہ تھا, ٹھیک ہے, اس کا نام تھا اسحامہ. ٹھیک ہے, وہ اپنی رحم دلی اور اپنی مطلب کہ وہ بہت رحم دل انسان تھا. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی اس چیز سے بہت مشہور تھا, تو اس لیے وہ وہاں پر ہجرت کرنے کا سوچ رہے تھے اور جا رہے تھے. اور اس کے ملک میں امن و امان کا دورہ تھا. مطلب جو اس کا ملک تھا, جیسے اس کی کنٹری تھی, وہ بہت پرامن اور بہت اچھے تھے لوگ وہاں کے رہنے والے, اور وہاں پہ مشہور تھا کہ بہت سکون سے لوگ رہتے ہیں, ایسا کوئی ظلم وہاں پر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, چنانچہ نبوت کے 5ویں برس, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 5 برس گزر گئے, اس کے بعد جا کر 5ویں برس انہوں نے جبکہ مہینے میں 11 یا 12 مرد اور 4-5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. ٹھیک ہے, ان میں سے کچھ لوگوں نے کچھ 11 اور مرد تھے, ٹھیک ہے, 11 یا 12 مرد تھے اور 4-5 عورتیں تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف جانا شروع کر دیا. مکے والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ لوگ نہ جا سکیں مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے. ٹھیک ہے, مکے میں جو رہنے والے لوگ تھے جو مطلب کہ ظلم زیادتی کر رہے تھے, انہوں نے ان لوگوں کا پیچھا بھی کیا تاکہ ان کو پکڑ سکیں, لیکن وہ ان لوگ کے ہاتھ نہیں آئے. ٹھیک ہے, وہاں پہنچ کر انہیں خبر ملی کہ مکے والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو جب وہ لوگ وہاں پہنچ گئے حبشہ کی طرف, تو ان مسلمانوں کو جو یہاں سے ہجرت کر کے, قریش سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تھے, جو وہاں پہنچے تو ان کو علم ہوا کہ مکے میں جہاں سے وہ لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ تمام جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور اسلام کا جو ہے دورہ چل پڑا ہے, وہاں پہ اسلام جو ہے غلبہ پا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے. ٹھیک ہے, جب ان کو یہ خبر ملی تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور واپس اپنے وطن آ گئے. ٹھیک ہے, پھر وہ واپس اپنے وطن آ گئے, واپس مکے آ گئے. ٹھیک ہے, لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی. لیکن جب وہ جیسے ہی قریب آئے مکہ کے تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو بھائی جھوٹ بول رہے تھے, یہ غلط تھی خبر کہ اسلام جو ہے وہ مکہ میں نہیں ابھی عام ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ ان کو غلط خبر ملی تھی, اور مکہ مکرمہ میں مشرکین اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی کرنے والے تکلیفیں پہنچانے میں مصروف ہیں. تو ان کو معلوم ہوا جو مشرکین تھے وہ جتنی ہم پہ ظلم کر رہے تھے وہ مزید اور زیادہ ظلم کرنے لگ گئے ہیں, یہ سب معلوم ہوا. لیکن ان کو جو خبر پہلے ملی تھی وہ ایک جھوٹی خبر تھی. ٹھیک ہے, ان کو یہ معلوم ہوا تو بڑی وقت ہوئی. اچھا, ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے. اچھا, جو کچھ لوگ, یہ لوگ 11 عورتیں اور 11 اور 12 مرد گئے تھے اور 4-5 عورتیں گئی تھیں, ان میں سے کچھ جو تھے وہ واپس لوٹ گئے حبشہ کی طرف. ٹھیک ہے, اور جو کچھ تھے وہ وہیں مکہ میں رہ گئے, کسی کے گھر میں پناہ لے لی. ٹھیک ہے, جو یہ ہجرت کہلاتی ہے وہ پہلی ہجرت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی.
اچھا، اب دوسری ہجرت کب ہوئی تھی؟ دوسری ہجرت ہوئی تھی اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے جو 83 مرد اور 18، 83 کتنے ہوتے ہیں؟ 83، ٹھیک ہے، 83 کہتے ہیں، اردو میں گنتی ہے 83، 83 کو کہتے ہیں۔ اچھا، 83 مرد اور 18 عورتوں پر مشتمل بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہجرت کی گئی تھی اس میں کتنے آدمی تھے؟ 83 آدمی تھے اور 18، ٹھیک ہے، 18 عورتوں پر مشتمل تھی، ٹھیک ہے۔ جو ہجرت تھی وہ ان لوگوں پر مشتمل تھی، ان لوگوں نے کی تھی۔ متفرق طور پر ہجرت کی، اور یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے وہاں سے ہجرت کر کہاں گئے؟ حبشہ ہی گئے تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے دونوں ہجرتیں کی، اور بعض نے ایک کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ جا کر چین سے زندگی بسر کرنے لگے ہیں تو انہیں اور بھی غصہ آیا، ٹھیک ہے۔ جب بعض صحابہ جو ہیں وہ اس ہجرت کو پہلی ہجرت کہتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ دوسری ہجرت کہتے ہیں اس کو، لیکن پہلی یہ ہے اور دوسری یہ ہے، ٹھیک ہے۔ کفار نے جب یہ دیکھا، جو کفار کے لوگ تھے، جو کفر کرنے والے لوگ تھے قریش کے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو حبشہ جا کے بہت چین سے زندگی گزار رہے ہیں تو انہیں بہت غصہ آیا، اور بہت سے تحائف دے کر نجاشی شاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا، ٹھیک ہے، بہت سے تحائف